السلام علیکم۔ شاہ محمود قریشی نے جب سعودی عربیہ کے حوالے سے بیان دیا تو 2 مہینے پہلے پاکستان کا تیل بند ہو چکا تھا، یعنی ادھار تیل، قرضے میں بھی رقم واپس لے لی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا خیال تھا کہ شاید شاہ محمود قریشی کو اب ان کی وزارت سے ہٹا دیا جائے گا۔ جہاں تک ان کی وزارت کی بات ہے تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک ان کے پاس رہتی ہے، لیکن ایسا ابھی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو چائنا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے وہاں ان کو بہت بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ ساتھ ہی چائنا نے پاکستان کو مالی امداد کے طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ چائنیز $1 بلین ان کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی عربیہ کا قرض واپس کرنے کے بعد پاکستانی معیشت کو جو جھٹکا لگا تھا، اب اس کو چائنا کی مدد کے بعد پاکستانی معیشت کو سنبھلنے میں بہت مدد ملے گی۔ ساتھ ہی چائنا اور پاکستان کے فارن منسٹر اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے راؤنڈ 2 کی جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چائنا آئرن برادرز ہیں اور پاکستان خطے میں چائنا کا سب سے مضبوط شراکت دار ہے، اور چائنا اپنی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور آزادی کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے تاکہ پاکستان آزادانہ طور پہ اپنے قومی حالات پر مبنی ترقیاتی راہ جو ڈیولپمنٹ پاتھ کا انتخاب کرے اور اس کے لیے جدوجہد کرے۔ اس سے پاکستانی بیرونی سلامتی کا بہتر ماحول اور بین الاقوامی اور علاقائی امور میں زیادہ تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس بیان کا مقصد ان ممالک کو یہ پیغام دینا ہے کہ ان میں کچھ پاکستان کے دوست ہیں جو اسلام آباد کو ایسے فیصلے کرنے پر راضی نہ کریں جس سے ملک کے طویل مدتی مفاد کو نقصان پہنچے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ عرب دنیا میں کچھ پاکستان دوست اسلام آباد پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ خود کو چائنا سے دور کرے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کریں۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ واضح کر دیا کہ پاکستان چائنا کو ایک طویل مدتی اسٹریٹجک اور معاشی شراکت دار سمجھتا ہے۔ پاکستان چائنا کے وزارت خارجہ کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ کلیئر میسج ہے کہ چائنا اس وقت پاکستان کا کسی بھی اور ملک کی نسبت سب سے مضبوط پارٹنر ہے، اور خاص طور پہ یہ سعودی عرب کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان اب اپنی انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس کے لیے جو فیصلے کر رہا ہے اس میں چائنا بھی اس کے ساتھ، اور یہ بین الاقوامی اور اس خطے کے امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی امریکہ اور انڈیا مل کر سعودی عرب سے جو پریشر پاکستان پر ڈلوا رہے تھے کہ وہ چائنا سے دور ہو جائے اور سی پیک منصوبہ مکمل نہ ہو سکے اور ساتھ ہی پاکستان کشمیر کے مسئلے پہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، تو یہ ان تمام ممالک کو دراصل جواب دیا گیا ہے کہ پاکستان اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس پر حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، صرف حکومت ہی نہیں، عسکری قیادت بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس کا اظہار تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس دورے پہ جانے سے پہلے ہی اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کیا تھا کہ ان کا وفد اس دورے کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی سوچ کی عکاسی کرے گا، اور انہیں امید ہے کہ ان کی چائنا کے وزیر خارجہ وانگ جی کے ساتھ ملاقات دونوں ممالک کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ یعنی پاکستانی حکومت، افواج پاکستان ایک پیج پہ رہے اور ان دونوں کو چائنا جیسے ملک کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اب بے شک چائنا مختلف ممالک کے درمیان بلاکس بنانے والی سیاست میں تو کبھی نہیں پڑتا، اور اس سے کسی بھی ملک کے ساتھ سفارتی سے زیادہ معاشی تعلقات ہوتے ہیں۔ چائنا کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنا کاروبار زیادہ سے زیادہ ممالک میں پھیلائے، جس کے لیے وہ ان ممالک میں انویسٹمنٹ کر کے ان کی ترقی کے لیے بھی کام کرتا ہے، اور یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ اس کا مال ہر ایک ملک میں پہنچتا رہے۔ اسے چائنا کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ تمام ممالک کے درمیان میں امن ہو تاکہ کاروباری معاملات متاثر نہ ہوں، لیکن اگر کوئی ملک چائنا سے پنگا لیتا ہے تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، جیسا کہ انڈیا کا حال ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ایسے ٹائم میں جب امریکہ اور انڈیا کی طرف سے سعودیہ کے ذریعے پاکستان پہ دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے، اسے کشمیری کوز متاثر ہونے کا خدشہ ہے، تو پاکستان نے بھی سوچ لیا کہ اب کی بار وہ کسی صورت کشمیر پہ سمجھوتا نہیں کرے گا، اور اس لیے اس کے دوست ممالک اس کا ساتھ نہیں بھی دیں گے تو پاکستان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کئی دوسرے اسلامی ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں، اور چائنا جو اس وقت ایک نئی سپر پاور بنتا جا رہا ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن اب انتہائی مضبوط ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو سوچ رہے تھے کہ اب سعودی عربیہ کی ناراضگی کی وجہ سے پاکستان بہت بڑی مشکل میں آ جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہو رہا۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات رہیں گے، لیکن شاید ان میں پہلی سی گرم جوشی نہ رہے۔ ویسے بھی اب چائنا نے باقاعدہ بیان بھی دے دیا کہ کشمیر کا مسئلہ بڑا طویل ہو گیا اور اب اس کو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ فی الوقت اس بیان میں چائنا نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر کو کس کے ساتھ ملنا چاہیے، بھارت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یا انڈیپینڈنٹ، لیکن اگر یو این کی قرارداد کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی سے ہوگا کہ وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیریوں کا انتخاب پاکستان ہے۔ اس سے سعودی عربیہ کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ وہ یہ سمجھ لے کہ جو ملک کشمیر پر پاکستان کے ساتھ نہیں، وہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب چائنیز وزیر خارجہ نے چائنا کی قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر پاکستان کی تعریف کی،
اور پاکستان نے چائنا کے بنیادی مفادات اور اہم تشویش کے امور جیسے تائیوان، سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ سے متعلق معاملات پہ چائنا کے ساتھ اپنی حمایت کی تصدیق کی، اور دوسری طرف افغانستان میں بھارتی بھیانک کھیل روکنے کے لیے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں فریقین نے افغان معاملے پر تعاون کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا اور افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے انٹرا افغان مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے افغانستان میں مستقبل میں سیاسی تصفیہ، اس کے لیے ایک جامع وسیع البنیاد اور جامع مذاکرات کے معاہدوں کی اہمیت پہ زور دیا، اور اس کے علاوہ اس وقت ترکی میں بھی مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے اسرائیل پر دیے جانے والے بیان کو بہت سراہا گیا، اور ترکی اس وقت سعودی عربیہ اور کشمیر کے مسئلے پر بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور ہمارے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس وقت طیب اردگان کے لیے بڑی محبت ہوئی ہے۔ جس طرح انہوں نے ترکی سے ہی خلافت عثمانیہ والے دور کی روایات کو دوبارہ بحالی کا کام شروع کیا ہے، اس سے کافی ملکوں میں ترکی نے ایک الگ مقام حاصل کر لیا۔ آیا صوفیہ کے بعد ترکی کے کاریا میوزیم کو بھی مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے مسجد کا درجہ حاصل تھا اس کو، اور اس سے قبل یہ مسیحوں کا ایک تاریخی گرجا گھر تھا۔ عثمانی سلاطین نے 1453 میں اس چرچ کو کاریا مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی، اس دوران آیا صوفیہ اور کاریا مسجد کو میوزیم کا درجہ دیا گیا، لیکن طیب اردگان نے فیصلہ کر لیا کہ دوبارہ سے خلافت عثمانیہ کو قائم کرنے کی ہر ممکن اب کوشش کریں گے، اور اس لیے انہوں نے اپنے گھر یعنی ترکی سے ہی شروع کر دیا۔ اس وقت ترکی اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط سعودی عربیہ اور انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، اور دوسری طرف انڈیا کے لیے بنگلہ دیش میں بھی مشکل صورتحال ہے۔ بھارت کے خارجہ سیکرٹری ہریش وردھن جو ہیں، ان کے دورہ ڈھاکہ کے دوران بنگلہ دیش نے بھارتی حکام سے اس بات پر گہری تشویش ظاہر کی کہ بی ایس ایف جو ہے اس کی جانب سے سرحد پہ لوگوں کو ہلاک کرنے کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے، جو کہ باہمی معاہدوں کی خلاف ورزی اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے۔ اور انڈیا کی ان تمام حرکتوں کی وجہ سے ڈھاکہ میں مودی کے خلاف احتجاج اور شدید نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، لیکن یعنی بھارت جو ہر وقت پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں رہتا تھا، اب وہ خود تنہا ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اور ان معاملات میں جس طرح اب 200 ممالک پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، تو امید تو ہے کہ اس سے پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے، کشمیریوں کے معاملے پر بھی پاکستان کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور ایک دن کشمیر اب آزاد ہوگا، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔